سوال یہ ہے کہ جی ہمارے گھر میں جنات کا بسیرا ہے، کبھی گھر کے اندر کچھ ہوتا ہے، کبھی چارپائیاں کھٹکتی ہیں، برتن کھٹکتے ہیں اور آوازیں آتی ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ پہلے بھی ہم نے بات کہی ہے کہ شیاطین جو نا شیاطین یہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ اب شیاطین سے ہم یہ کہیں کہ جی وہ بالکل ہمیں یعنی کہ ہمارے گھر سے چلے جائیں، زمین سے چلے جائیں، یہ تو بات ممکن نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ ان کا بسیرا ہے، اور یہ بھی بات ہے کہ جنات کی جو تعداد ہے وہ انسانوں سے بھی زیادہ ہے، تو اس لیے وہ اللہ کی جو مخلوق ہے انہوں نے بھی یہاں زمین پہ ہی رہنا ہے، یہاں پہ ان کا رہنا سہنا ہے، ان کے معاملات ہیں۔ تو بہرکیف ان سے بچنے کی جو دعائیں ہیں، جو تدبیریں ہیں، وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ اس کا بہترین جو علاج ہے نا جی، جس گھر میں خون کے چھینٹے پڑتے ہوں، یا جس گھر میں جی پتھر آتے ہیں، یہ بھی عموماً سوالات آتے ہیں جی پتھر آتے ہیں ہمارے گھر میں، جی خون کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، جی یہ گوشت کے ٹکڑے آ جاتے ہیں، یہ میرے بھائیوں یہ جنات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر تو گھر میں چھینٹے پڑتے ہیں خون کے، یا گوشت آ جاتا ہے، یا پتھر وغیرہ آتے ہیں، چلو پتھر تو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن گوشت کا آنا، خون کے چھینٹے کا پڑنا، تو یہ جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جادو کا الگ سے طریقہ کار ہے، اس کا علاج ایک الگ ہے۔ لیکن جس گھر میں جنات ہیں، یعنی کہ رات کو آپ سوتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی چادر وہ چھت کے اوپر کوئی آدمی بھاگ دوڑ رہا ہے، یا دروازے کھٹکھٹے ہیں، اچانک برتن کھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، چارپائی ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، لائٹیں کبھی بند ہوتی ہے کبھی جلتی ہے، یا ایسی ڈرونی سی آوازیں، یہ جنات ہوتے ہیں۔ تو جنات جو نا یہ شیطان بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور یہ کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا جو علاج ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ صبح و شام کے اذکار، صبح و شام کے اذکار، یعنی کہ صبح کی نماز کے بعد آپ اذکار کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، اور ان اذکار کے اندر سورہ البقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ یہ ساری آخر تک، اور سورہ الحشر کی آخری آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو یہ آخر تک آیات ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کچھ دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ آخری تینوں صورتیں ہیں، تین تین مرتبہ وہ پڑھنی ہیں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ جو شیاطین ہے نا، جو تنگ کرنے والے شیاطین ہیں، وہ رہیں گے صحیح ادھر، لیکن وہ یہ کہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے، وہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ تو یہ عمل ہے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی آپ اس پہ عمل کریں، اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو چھٹکارا نہیں ہو رہا، تو آپ کسی اچھے عمل سے رابطہ کریں انشاءاللہ، تو وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اور انشاءاللہ اس کا صحیح اور مستند اور جامع انشاءاللہ اس کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو صبح و شام کے اذکار کریں میرے بھائی، سورہ البقرہ گھر میں لگا کے رکھیں، سورہ البقرہ کی تلاوت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جائے وہاں پہ شیاطین کا بسیرا نہیں ہوتا، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ صبح و شام کے اذکار کرنے سے، نماز کی پابندی کرنے سے، تلاوت کرنے سے اور سورہ البقرہ پڑھنے سے یہ جنات، یہ شیاطین آپ کا گھر چھوڑ جائیں گے، اگر رہے بھی تو آپ کو تکلیف یا نقصان ہی پہنچائیں گے۔